اتراکھنڈ کے اندر ہلدوانی کے اندر کتنا 30 40 50 ہزار لوگ جو ہیں پریشان ہیں. 80 90 سال سے لوگ وہاں رہ رہے ہیں ہلدوانی میں، اس جگہ پر 80 90 سال سے، آزادی سے بھی پہلے سے. اور وہاں پر آدھار کارڈ بھی بنے ہوئے ہیں، ٹیلی فون بھی ملے ہوئے ہیں، بجلی کی لائنیں بھی ہیں، پانی کی لائنیں بھی ہیں، سرکار کی ساری سہولتیں ہیں، مانیتا ساری ہے. لیکن ہلدوانی میں چونکہ وہ کالونی 95% مسلمان رہتے ہیں وہاں پر، تو ان کے سر پر بلڈوزر کی تلوار لٹکی ہوئی. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ سے اسٹے ہو گیا 1 مہینے کے لیے. ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیے ہم ہندوستان کے ہیں، ہندوستان کا آئین ہے، ہندوستان کا سنویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن ہے. کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک جو بھی ہے ہندوستانی ہے، اور ہندوستان کے لیے آئین اور سنویدھان اور قانون بنا ہوا ہے. تو کوئی ہندوستانی ہونا کوئی جرم ہے؟ آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے برابر کہ بھئی آپ پہلے ہندوستانی ہو یا پہلے مسلمان ہو. لوگوں سے یہی سوال ہوتا ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے میں پہلے مسلمان ہوں، بس وہ ٹی وی پہ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں نا. حالانکہ ٹی وی پہ تو مسلمانوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، مولویوں کو، عالموں کو، دانشوروں کو جانا ہی نہیں چاہیے. وہ تو ہم سے زبردستی اگلواتے ہیں. کوئی ایک جملہ مل گیا بس وہی اسی کو لے کے چل پڑیں گے. جیسے ایسے لکھا جاتا ہے نا، جیسے بچے کاپیوں میں مضمون لکھتے ہیں نا، مضمون لکھا جاتا ہے کہ بھئی آپ مضمون لکھو. مثال کے طور سے ڈاکٹر ذاکر حسین، اس پہ مضمون لکھ دیا کسی نے، گاندھی جی مضمون لکھ دیا. اسی طرح ٹی وی ڈیبیٹ والے ایک ٹاپک لے لیتے ہیں کسی مسلمان کا اور اسی پہ ڈیبیٹ چلائے جاتے. 1930 کے اندر مولانا محمد علی جوہر انگلینڈ گئے تھے. مولانا محمد علی جوہر بہت بڑے عالم تھے، انگلینڈ گئے تھے وہ. وہاں ان کی بڑی زوردار دھماکے دار تقریر ہوئی تھی بہت. وہاں ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ جی آپ مسلمان ہیں یا ہندوستانی؟ 1930 میں آپ دیکھیے، 1930 میں ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ ہندوستانی ہیں یا مسلمان ہیں. انہوں نے یہ کہا جہاں تک خدا کے احکام کا تعلق ہے، جہاں تک خدا کے احکام کا تعلق ہے، میں پہلے مسلمان ہوں، میں بعد میں بھی مسلمان ہوں، میں آخر میں بھی مسلمان ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، صرف مسلمان ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا حکم ماننا میرا پہلا فرض ہے. اور سنیے، اور جہاں ہندوستان کی بات آتی ہے، انہوں نے کہا جہاں ہندوستان کی آزادی کی بات ہے، ہندوستان کی فلاح و بہبود کی بات ہے، ہندوستان کی بہتری کی بات ہے، تو میں پہلے ہندوستانی ہوں، میں بعد میں بھی ہندوستانی ہوں، میں آخر میں بھی ہندوستانی ہوں، میں صرف ہندوستانی ہوں اور کچھ بھی نہیں ہوں. تو لوگوں کو چکرانے کے لیے نا کہہ دیتے ہیں تم ہندوستانی ہو یا مسلمان ہو، یہ بتاؤ. حالانکہ بالکل یہ سوال ایسے ہیں تو ہم یہی درخواست کریں گے کہ مسجدوں پر، مدرسوں پر، مسلمانوں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر، جینیوں پر، دلتوں پر، ہر فرقے کو انصاف ملے. اب 26 جنوری آ رہی ہے نا، 26 جنوری، تو 26 جنوری کیا ہوتی ہے؟ یوم جمہوریت ہوتا ہے نا، جو ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے. بھائی بھارت کے 140 کروڑ جو عوام ہیں، سب کو حق ملنا چاہیے. ہماری قانون کی کتاب موجود ہے. یو پی کے اندر مدرسوں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، مدرسوں کے اندر پرائمری اسکول کھولے جائیں گے، پرائمری کلاسیں کھولی جائیں گی. مدرسے کے اندر بس مدرسے اور مسجد، مدرسے اور مسجد، یہی سیاست ہے آج کل.
آسام کے اندر آپ نے سنا ہوگا حکومت ایک قانون بنا رہی ہے کہ جو مدرسے کے استاد ہیں جو آسام کی ریاستوں کے باہر سے ہے ان کے اوپر ضروری ہے کہ جانچ پڑتال میں پولیس اسٹیشن تھانے میں جایا کرو، تمہاری انکوائری ہوتی رہے گی برابر۔ مدرسے کے ٹیچرز کی انکوائری ہوگی، استادوں کی، طالب علموں کی بھی انکوائری ہوگی۔ یہ غیر قانونی بات ہے نا بھئی۔ آسام کا کوئی ہے، کوئی آدمی یو پی کا ہے، کوئی گجرات کا ہے، کوئی بہار کا ہے تو ہندوستانی۔ تو اگر کوئی بہار کا یا بنگال کا یا گجرات کا یا دلی کا اگر کوئی آسام میں چلا جائے گا تو کوئی جرم ہے؟ نہیں، آپ پولیس میں جا کے انکوائری کرو، بار بار وہاں حاضری دو، پولیس کو انکوائری کرنے کا حق ہے۔ بھئی ہم یہاں کے ہندوستانی، سارے ہندوستان، لیکن بس مدرسہ اور مسجد، اقلیتیں ساری پریشان ہیں، اقلیت مخالف رویہ ہے، اقلیتیں ساری پریشان۔ ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ہو، سب کو حق ملے، جو ہمارا قانون کا حق ہے وہ ہم کو سب کو ملنا چاہیے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، اور ایکویلٹی، برابری، سب کی نظر میں برابر ہے۔ میں پڑھ رہا تھا جو شرومنی گردوارا پربندھک کمیٹی ہے اس کے جو صدر ہیں ایڈوکیٹ ہرجندر سنگھ دھامی، انہوں نے خط لکھا ہے یو پی کے وزیر اعلیٰ کو، بجنور کے اندر سکھوں پر کوئی بدسلوکی ہو گئی، ظلم ہو گیا، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا چھتیس گڑھ میں ایک بستی ہے، وہاں پر چرچ کے اوپر حملہ کر دیا اور عیسائیوں پہ حملہ کر دیا، وہ بیچارے پریشان ہیں۔ ابھی کرسمس نکلا ہے، کرناٹک کے اندر چرچ کے اندر گھس گئے اور ان کی جو مقدس تصویریں ہوتی ہیں، مقدس چیزیں ہوتی ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ اخبار میں پڑھ رہا تھا جو جین سماج کے لوگ ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں، دلت بھی پریشان ہیں، سارے پریشان، اور مسلمان تو ہیں ہی پریشان، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا 2023 نیا سال شروع ہوا، لیڈروں نے مبارکبادیں بھی دی، لیکن مبارکباد عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارکباد کس بات کی؟ بھئی جو سال ہمارا پہلا شروع ہوا اس کی پہلی تاریخ کو گیس سلنڈر، کمرشل گیس سلنڈر 25 روپے مہنگا ہو گیا، اور ایک دن پہلے دودھ مہنگا ہو گیا 2 روپے لیٹر۔ اور آپ ہسپتالوں کے باہر جا کے دیکھیے کس طرح سے لوگ بیچارے راتوں کو ٹھنڈ میں لیٹ رہے ہیں۔ ہسپتالوں کے اندر جا کے دیکھیے، ہسپتالوں کے باہر دیکھیے، روڈ پہ دیکھیے، چاندنی چوک پہ جا کے دیکھیے، کس قدر غریبی ہے، کس قدر پریشان لوگ ہیں۔ تو لیڈر جو مبارکباد دے رہے ہیں تو یہ عوام یہ کہہ رہے ہیں مبارکباد کس بات کی؟ بھائی مہنگائی بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، دلی کا جو صدر بازار علاقہ ہے وہ بیچارے پریشان ہیں، حالانکہ صدر بازار میں تو بڑی آمدنی ہوتی تھی، اب نہیں ہے۔ دوسری طرف میں نے دیکھا متحدہ عرب امارات، وہاں بھی نیا سال آیا۔ ہندوستان کے نئے سال میں اور وہاں کے نئے سال میں کیا فرق ہے آپ دیکھیے۔ متحدہ عرب امارات نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہمارے سرکاری ملازم ہیں ان کو ہم 1 سال کی چھٹی دیں گے، تنخواہ بھی دیں گے، 1 سال کی چھٹی بھی دیں گے اور پورے سال کی تنخواہ بھی دیں گے، اور جو دوسری چھٹیاں ہوتی ہیں بیماری کی اور دوسری چھٹیاں وہ بھی ہم دیں گے اور اس کی بھی تنخواہ دیں گے، تاکہ ہمارے متحدہ عرب امارات کے لوگ تجارت کر سکیں۔ یہ وہاں کا نیا سال ہے، یہ یہاں کا نیا سال ہے۔ کمرشل گیس سلنڈر اگر مہنگا ہو گیا
تو آپ سمجھیے نا ہمارے تو سارے کام بازار سے تو چلتے ہیں، سارے ہوٹل، سارے مٹھائی والے، سارے نمکین والے، سارے فاسٹ فوڈ والے، سارے چھولے بھٹورے والے، سارے کھانے والے، سبھی تو گیس سلنڈر سے ہی چلتے ہیں نا۔ جب وہ مہنگا ہو گیا، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔